مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم وائز کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں اور آج اس کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں وائز کی کتاب، اس کا تیسرا باب، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے، پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے، ہماگوشی کا ایک وقت ہے اور ہماگوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے، کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ آمین۔ اچھا، یہ جو پہلی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 9ویں آیت سے ہم آگے دیکھتے ہیں، اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے۔ ان آیات میں دیکھیں، جو وائز کی کتاب ہے، یہ کوئی سیموئل، سلاطین، تواریخ کی کتاب کی طرح کوئی سٹوری نہیں ہے، مطلب کوئی تاریخی واقعات کا تسلسل نہیں ہے، کوئی تاریخ بیان نہیں کی گئی کہ آپ ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے یہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ زندگی کی حقیقتوں کا روحانی اور فلسفی جائزہ ہے۔ وہ جو وائز ہے، بیسیکلی جو سکھانے والا ہے، جو ٹیچر ہے، جو پریچر ہے، وہ خود کو ایسی جگہ پہ رکھ کے جو خدا کو نہیں مانتا، جو ایٹرنٹی کو نہیں مانتا، جو ابدیت کو نہیں مانتا، اس کے بغیر وہ زندگی میں مطلب اور مقصد کھوج رہا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائز کی کتاب میں یہوہ لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، اور بار بار ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انڈر دا سن۔ انڈر دا سن کیا مطلب ہے؟ زمین پر۔ اور جو خدا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایلوہیم لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایلوہیم جو ہے وہ تھوڑا جنیرک سینس میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہوہ جو ہے وہ کووننٹل سینس میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہوہ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے خدا کو اسرائیل کے ساتھ، اور ایلوہیم جو ہے یہ ایک وائڈر مقصد میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نے یہ کتاب صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں لکھی، کووننٹل سینس میں خدا کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، بلکہ اس نے کریشن کی سینس میں، ایک جنرل میننگ میں اس نے خدا کا نام استعمال کیا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی یہ کتاب اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ایسے شخص کے طور پر جو کہ ابدیت کو نہیں مانتا، زندگی میں مطلب اور مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سلیمان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ دولت مند تھا اپنے زمانے میں، وہ سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز میری آنکھیں چاہتی تھیں وہ میں نے کیا ہے۔ یعنی آج بھی انسان یہی خواہش کرتا ہے نا کہ جو چیز وہ دیکھے وہ اس کو حاصل کر لے، جس چیز کی خواہش کرے وہ اس کے پاس آ جائے، انسان بہت امیر ہو جائے، انسان بہت طاقتور ہو جائے۔ تو سلیمان کے پاس تو سب کچھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو سب کچھ کر چکا ہوں۔ اس نے اتنی شادیاں بھی کی، اس نے دولت اکٹھی کی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کے پاس بیویاں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آپ کے پاس حکمت نہ ہو، تو اس کے پاس خدا کی دی ہوئی حکمت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے پاس حکمت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، سماجی ثقافتی ہر قسم کی پاور اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس وقت بھی بڑا ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں لیکن آپ بہت بزی انسان ہو، اور اکثر آپ امیر لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ سلیمان کے پاس وقت بھی بہت زیادہ تھا۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے باپ داؤد کی جنگوں کی وجہ سے خدا نے اس کو تمام اطراف سے کیا بخشی تھی؟ سلامتی بخشی تھی، پیس بخشا تھا، امن بخشا تھا، اور کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، ٹائم ہی ٹائم جناب ویلا بہ کے سوچدا سی چیزاں تو ویلا سوچ سوچ کے اس نے ہزاروں جناب مثلیں اور گیت اور بہت کچھ لکھا، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ وقت تھا۔ اگر وہ جنگوں میں مصروف ہوتا تو پھر کچھ نہیں سی لکھا جانا، کی خیال اتنا زیادہ شاید وہ سوچ نہ پاتا۔ لیکن دیکھیں داؤد کی اگر ہم زندگی پر غور کریں نا، تو وہ ان جنگوں کے باوجود اس نے بہت سے زبور لکھے ہیں، یعنی اتنا جنگوں میں اور لڑائی جھگڑے اور پتہ نہیں ان ساری چیزوں میں مصروف ہونے کے بعد اس نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن داؤد کا دل اور سلیمان کا دل یہ کیا ہے؟ دونوں فرق ہیں۔ داؤد کی اگر آپ رائٹنگز دیکھیں تو وہ صرف اور صرف خدا پر مرکوز ہیں، اس کے ساتھ تعلق پر مرکوز ہیں، اس کے ساتھ رشتے پر مرکوز ہیں۔ داؤد اور کوئی گل نہیں کردا، وہ کوئی ادھر ادھر دی گل نہیں کردا، نہ وہ کتے مطلب لبن دی کوشش کردا ہے، نہ مقصد لبن دی کوشش کردا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خدا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ نہ وہ کچھ تلاش کرتا ہے، نہ وہ ادھر ادھر دھیان کرتا ہے۔ لیکن سلیمان جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر خدا دے علاوہ بھی بہت ساری تھاواں تے دھیان سی واہ وہی دھیان سی۔ سو یہ فرق تھا۔ اور ہم نے یہ بھی بات ایک دیکھی تھی کہ جب حکمت مانگنے کی بات ہوئی تو داؤد، ہم نے دیکھا تھا کہ اگر داؤد اس کی جگہ ہوتا تو شاید وہ حکمت نہ مانگتا۔ اگر اس سے کہا جاتا کہ داؤد تو کیا چاہتا ہے کہ خدا تیرے لیے کرے، کیا خیال ہے؟ تو وہ آلدو کہ حکمت مانگنا ایک اچھی بات ہے، لیکن سلیمان کی حکمت اس کے کام نہیں آئی، بلکہ وہ خدا سے دور ہو گیا۔ داؤد ہوتا تو وہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا نا کہ میں نے ایک ہی آرزو کی ہے، اس کی آرزو کیا تھی کہ خداوند کے گھر میں رہوں، اس کو تکتا رہوں، اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، اس کی یہ سب سے سپریم خواہش تھی۔ سلیمان کی خواہش تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی۔ سو سلیمان ایک ایسے شخص کے طور پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے اور مطلب اور مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ باطل ہے۔ باطل مطلب میننگ لیس ہے، ورتھ لیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ جانور اور نہ انسان، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ ایٹرنٹی کو نکال دیں، اگر آپ ابدیت کو نکال دیں، تو جو موت جانور کو ختم کر دیتی ہے وہی موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو ختم، ایکو جا کر دیں دی موت جو ہے۔ اچھا، جانور، انسان پلس احمق اور عقل مند کو بھی ایک ساتھ، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا سیانا آدمی، اتنی دولت، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن کیا ہوگا؟ میرے اور احمق کے انجام میں کیا فرق ہے اگر ایٹرنٹی نہیں ہے؟ جس طرح احمق مرے گا اسی طرح میں بھی مر جاؤں گا۔ جس طرح احمق زمین میں چلا جائے گا، ڈیکمپوز ہو جائے گا، یہی حال میرا ہوگا۔ کوئی فرق نہیں ہے، جانوروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایٹرنٹی کو نکال دیں تو کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ اس باب کے شروع میں ابھی اس کی جو ساری یہ باتیں ہیں، جو کمپیریزنز ہیں، وہ جاری ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ تقریباً پہلے 7 ابواب میں وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو بیان کرے گا، اور پھر 7ویں باب سے آنورڈ، 8ویں باب سے آنورڈ، 12ویں باب تک وہ ان کے ریزلٹس بتائے گا۔ آلدو کہ بیچ میں بھی وہ ریزلٹس بتاتا ہے، لیکن ایک جو میجر تھیم ہے 7ویں باب تک اور پھر 8ویں باب سے 12ویں باب تک، یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پھر کون سا لفظ آیا ہے؟ آسمان کے نیچے، انڈر دا سن۔ انڈر دا سن مطلب زمین پر، کہ زمین پر ایک چکر چل رہا ہے، اور اس نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے پیدا ہون دا، مرن دا، درخت لان دا، وڈن دا، مارن دا، شفا دین دا، جتنی بھی چیزیں، اور بہت ساری اس نے مثالیں دی ہیں، ان سب کا ایک وقت ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے وقت کی قید میں ہیں، اس کے غلام ہیں۔ ہم کیلنڈر کے کیا ہیں؟ پرزنرز ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ سو ہماری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ ہماری زندگی کو کیلنڈر چلا رہا ہے، ایونٹس چلا رہے ہیں، ایسے ایونٹس جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ نہ پیدا ہونا ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ مرنا ہمارے کنٹرول میں ہے، اور بہت سارے لائف کے ایونٹس ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ وہ ایز پر کیلنڈر ہو رہے ہوتے ہیں،
اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کو روکنے یا سٹاپ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایون کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، تو جتنی مرضی آپ اچھی گاڑی چلانا سیکھ لیں، آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں، آپ جتنی مرضی جناب جو مرضی کر لیں، کوئی پتہ نہیں کہ جو دوجا جڑا چلان ڈیا سڑک تو انہیں نہیں سیکھی پھر تسی کہو گے جی میری غلطی تو کوئی نہیں سی، میں تو ٹھیک جا رہا سا۔ تو عموماً زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہیں وہ دوسرے کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں جو پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم پر کیا کرتے ہیں؟ رول کرتے ہیں۔ ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم جتنے مرضی سیانے ہیں، ہم جتنے مرضی اچھے ہیں، ہم جتنے مرضی طاقتور ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ہم زندگی کے ان جھمیلوں سے باہر نہیں آ سکتے جو ایز پر کیلنڈر، ایز پر ٹائم ہم پر مسلط ہے، اور ہم ان کے تابع ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت۔ اچھا، ان آیات کو نا بہت سارے لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہنے نے آوے کو نچن دا ایک وقت ہے تو لاؤ جی لاؤ لا دے دے گیڑا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اے دے دے گیڑا دا ایک وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے، آپ ایماندار نہیں ہیں، تو آپ جتنے مرضی گیڑے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ مسیحی ہیں، تو آپ کو مسیحی تناظر میں ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس نے ایسے شخص کے طور پر بات کی ہے کہ انڈر دا سن یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ انڈر دا سن انسان ان سارے، یہ اجازت نہیں ہے کوئی کہ آپ تسی ناچ لو، تسی جو مرضی کر لو، تسی شراباں پی لو، کیونکہ اس سے پہلے اس نے شادیوں کا، بیویوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے اتنی بیویاں کی ہیں، میں نے اتنی شادیاں کی ہیں، میں نوشی بھی کی ہے، اور کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کنٹرولڈ تھا۔ لیکن خیر یہ کوئی اجازت نہیں ہے، یہ انڈر دا سن کام ہو رہے ہیں، اور یہ کام کیا ہیں؟ ہوتے رہیں گے۔ یہ کام کیا ہیں؟ ہوتے رہیں گے۔ اور اس میں ایک اور لفظ یہاں پر لکھا ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے۔ یہ جو مار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو قتل کر ڈالنا، یہ مرڈر کی سینس میں نہیں ہے۔ اگین کلیئرٹی ہے کہ یہ مرڈر کی سینس میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو مار ڈالیں، قتل کر ڈالیں، لیکن یہ ایک سینس میں استعمال ہو سکتا ہے جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، یا جب آپ ریاستی کسی ذمہ داری کے تحت کسی کو سزا دیتے ہیں۔ یہ کوئی کھلی اجازت نہیں ہے، وہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ انڈر دا سن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیلنڈر میں رہ کر ہو رہی ہیں، اور ان سب کا کیا ہے؟ ایک وقت ہے۔ لیکن چونکہ اس کتاب کا پرپز ہی ایک ایسے شخص کے طور پر چیزوں کو آبزرو کرنا ہے جو کہ اگر ایٹرنٹی کو نکال دیا جائے تو زندگی میں کیا مطلب اور مقصد ہے، تو پھر یہ آپ اس کو اجازت نہیں لے سکتے کہ سلیمان نے جناب نچن دی اجازت دیتی سی، انہیں کیا سی نچن دا ایک وقت ہے، تو نچن دا کوئی وقت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اچھا، ان آیات میں اس پر ہم نے ویسے پہلے بھی غور کیا تھا کہ یہ جو کام کرنے والی بات ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ خدا نے انسان کو دی ہے۔ ورک کس نے دیا ہے؟ خدا نے انسان کو دیا ہے، محنت، مشقت۔ اور یہ کیوں تھا؟ جب انسان نے گناہ کیا تھا، اور یہ انسان کے لیے ویسے بہت اچھا ہے کہ وہ کام میں مبتلا رہے، کیونکہ جب گناہ خدا نے ڈیزائن نہیں کیا تھا اس طرح سے کہ انسان محنت مشقت کرتا رہے، خون پسینے کی کمائی کھائے، یہ ڈیزائن نہیں تھا۔ آدم کو جو کہا گیا تھا نا باغ کی باغبانی کرنے کے لیے، تو وہ محنت مشقت دی سینس سے نہیں، وہ کیئر ٹیکنگ کی سینس میں تھا، اختیار کی سینس میں تھا۔ لیکن اب کس سینس میں ہے؟ اب مزدوری کی سینس میں، اب ڈپینڈنس کی سینس میں ہے۔ یعنی اب آپ زمین میں کاشتکاری کریں گے تو اب وہ آپ کو اپنا حاصل پورا نہیں دے گی۔ ہن وچ جڑی بوٹیاں بھی اگن گیاں، ہن کیڑے مکوڑے بھی خراب کرن گے، ہری سنڈی بھی آئے گی،
اور جناب وہ سپرے بھی طرح طرح دے تسی کرو گے کہ میری فصل خراب نہ ہو، پھر کبھی بارش ہو جائے گی، کبھی وہ فصل کو خراب کر دے گی، کبھی سیزن خراب کر دیں گے، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا. تو یہ بیسیکلی انسان اگانے کی کوشش کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں. وہ محنت مشقت کرتا ہے، وہ فائٹ کرتا ہے اپنی خوراک کے لیے، محنت کرتا ہے. ہم سب بھی کیا کرتے ہیں، میں جنہیں سی مطلب ہم جتنے بھی ہیں کام کرتے ہیں، جو ویلے ہیں وہ دوسروں کی فائٹ کیے پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈائریکٹ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ویلے ہیں گھروں میں وہ ان کے بھائی بہن کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے تو وہ اس کی بنیاد پر ویلے رہتے ہیں. سو یہ خدا نے انسان کو دیا تاکہ انسان گناہ سے بچا رہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر وہ اب چونکہ وہ گنہگار حالت میں ہے، وہ گری ہوئی حالت میں ہے، اور اگر اب وہ کام نہیں کرے گا تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ کیا کرے گا، گناہ کرے گا. اور کہتے ہیں نا ویلا کا اشتان دا. تو آپ اگر ویلے رہیں گے، آپ کوئی کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ابلیس کیا کرے گا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. اور آپ سوچ کے دیکھیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچیں کہ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ سارے کام کم چھوڑ دیں، ان کو روٹی کھانے کو ملے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی عرصے میں سب کچھ برباد ہو جائے گا. لڑ پڑیں گے، ٹک ہی نہیں سکتے. وہ کام میں اتنے کہ خدا نے مصروف کر دیے کہ ایک گناہ تو کی کرن بچے رہن، باز رہن. اور یہ انسان کے لیے اچھا ہے. اچھا آگے لکھا ہے اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے. میرے ساتھ ایک دو حوالے دیکھیں. رومیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. یہ جو حوالہ ہے یہ بڑا ایک زبردست حوالہ ہے. رومیوں کا خط اس کا پہلا باب 19 اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں ایک نور، ایک لائٹ رکھی، ٹھیک ہے، اور اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس کا کیا کرتا ہے. رومیو ہی کا خط بیان کرتا ہے کہ جو گنہگار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو گناہ سے دبا دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. لیکن جو خدا کی الوہیت اور قدرت کو کریشن سے اور چیزوں سے دیکھتا ہے، جس کے اندر وہ نور ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ خدا کو تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اس کو مل جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جن لوگوں تک گاسپل کا پیغام نہیں پہنچا وہ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ رومیوں کا خط جو ہے اس کا پہلا باب اس کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں خدا نے ایک نور، ایک لائٹ رکھی ہے، اور اگر وہ اس کو فالو کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس سے وہ نجات پا لے گا، لیکن اس کو فالو کرتے ہوئے خدا کی تلاش کرے گا تو خدا اس کو ضرور مل جائے گا. چاہے خدا کو کسی دور کے ملک سے کسی مشنری کو بھیجنا پڑے یا اس کو کہیں پر لے جانا پڑے، لیکن یہ خدا کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. سو خدا اس کے لیے ضرور بندوبست کرے گا. لیکن جو گناہ سے، اپنی فطرت سے، اور یہ آپ پڑھیے گا پہلا باب، اس میں آپ کو ساری یہ باتیں ملیں گی، اس کو دبا دیتے ہیں تو ان کو خدا نہیں ملتا. سو ہر کسی کے دل میں خدا نے یہ بات رکھی ہے، اور یہی بات وائس کی کتاب کی 3 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے. یعنی خدا نے ہر انسان کے دل میں ابدیت کو رکھا ہے. اس لیے دیکھیں کہ کوئی انسان کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، خدا کے بغیر وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، ہمیشہ خالی رہے گا، کیونکہ اس وائڈ کو، اس ویکیوم کو صرف اور صرف خدا ہی فل کر سکتا ہے اور کوئی فل نہیں کر سکتا. خدا نے یہ ایسا انتظام رکھا ہے کہ خدا کے علاوہ اس خالی پن کو کوئی پر نہیں کر سکتا. آپ اس کو گاڑیوں سے پر کرنے کی کوشش کریں، دولت سے پر کرنے کی کوشش کریں، آسائشوں سے، طاقت سے، مشہوری سے، کسی بھی چیز سے پر کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ خالی رہے گا. یہ چیزیں وقتی طور پر آپ کی توجہ ضرور ہٹا دیں گی، ابدیت سے آپ کی توجہ ضرور ہٹا دیں گی، لیکن اس مقصد کو آپ کے دل سے نکال نہیں سکتی. آپ ہمیشہ خالی رہیں گے، آپ ہمیشہ اضطراب میں رہیں گے. ہاں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بیماری، آپ کے اندر بیماری ہے اور اس بیماری کی جو اگنورنس ہے، وہ اس بیماری کا
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا علاج ہو چکا ہے. بیماری ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اس سے انکاری ہیں, اور انکار کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں مینوں یہ نال کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جہالت آپ کو وقتی طور پر ایک سکون دے سکتی ہے, ایک تسلی دے سکتی ہے, اور وقتی طور پر تھوڑے ٹائم کے لیے, لیکن یہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی. یہ آپ کو تسلی, وہ تسلی جو صرف خدا سے ملتی ہے, وہ نہیں دے سکتی. اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا. یعنی انسان کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. انسان ان لمیٹڈ نہیں ہے خدا کی طرح. خدا کی جو منصوبہ بندی ہے وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انسان سمجھ لیتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وہ نہیں سمجھ پاتا, اور سمجھتا بھی وہی ہے جو خدا اس کے ذہن کو کھولے تو وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ خدا پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. یوسف کی زندگی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ یوسف ایک بڑے اچھے کردار کا مالک شخص تھا. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اتنے اچھے کردار کے مالک. یوسف ان میں سے ایک ہے جو کہ بڑے اچھے کیریکٹر کا مالک ہے, اور وہ خواب دیکھتا ہے, اس کے بھائی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ جی پتہ نہیں میرے نال کی ہو گیا, لٹیا گیا, ماریا گیا, یہ وہ فلاں فلاں, کچھ اس طرح کا نہیں آپ اس کے کیریکٹر میں دیکھتے. اس کے بھائی اس کو مصر پہنچا دیتے ہیں, اور وہاں پر جا کر وہ غلاموں کی زندگی گزارتا ہے, بیچا جاتا ہے, جیل میں زندگی. لیکن کہیں پر بھی آپ اس کی زندگی میں مایوسی نہیں دیکھیں گے, یا کہیں پر بھی آپ اس کی زندگی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہیں یار خدا نے میرے نہ کیتا کیے, انے سالاں تو تکے ہی لبے نے مینوں ہور لبیا کیے. کیا خیال ہے؟ ہم تو بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اس نے ہر لمحے میں خدا پر بھروسہ کیا, اور خدا نے نہ صرف اس کو جیل میں سرفراز کیا, فوتیفار کے گھر میں سرفراز کیا, بلکہ پورے مصر پر کیا کیا؟ سرفراز کیا. کیونکہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا کہ جو کچھ میری زندگی میں ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. تو میں خوش ہوں اس میں جو خدا میری زندگی میں کر رہا ہے, میں اس سے کیا ہوں؟ خوش ہوں. ایک اور بڑی خوبصورت مثال آپ کو دانییل کی ملتی ہے کہ 17 سال کا بچہ ایک دوسری قوم میں جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری شریعت کے خلاف ہے, یہ کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, میں یہ نہیں کھاؤں گا. تو وہ کیوں یہ کہہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ خدا پر کیا کرتا تھا؟ بھروسہ کرتا تھا. اس کو, حالانکہ اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. دانییل کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں, اس کے رشتہ دار کہاں ہیں, کون سوال پوچھے گا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ 100 کے لوگوں کو ساڑھے جو موقع ملیا ہوئے نا, تو 99 ایک چھڑ دیتا. ویسے میں 99 لوگ جڑے نے نا, انہوں نے کہنا ٹھیک ہے یار مجبور سن, میں کی کردا. ہن ویکھو نا, وہ مار دیندے مینوں بادشاہ, کہندے سی آ خوراک کھانی ہے, میرا دل تے نہیں سی کردا, لیکن میں مجبوری سے کھا لی بس, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن اس نے بھی کیا کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا, اور خدا نے وہاں پر اسے بچایا. سو خدا کا کام کیا ہے؟ خدا کا کام ابدی ہے, اور انسان اس کو دریافت نہیں کر سکتا. انسان کے لیے مشکل ہے خدا کے سارے منصوبوں کو سمجھنا, اس کی حکمت ادراک سے پرے ہے. آگے لکھا ہے, میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے, اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے, یہ بھی خدا کی بخشش ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی اس بات پر غور کیا تھا کہ اس دنیا میں جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ یہ ہوئی ہے کہ جو کچھ تاڑے کو ہے انہوں کھاؤ پیو تے انجوائے کرو. انڈر دا سن. کیسے؟ انڈر دا سن, زمین پر. یہ اس کے ابدی مقاصد نہیں ہیں. 14ویں دیکھیں, اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے, اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی. یعنی خدا کے کام کیسے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہمیشہ کے لیے ہیں, کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی. یعنی نہ تو اس میں کچھ ایڈ ہوتا ہے, نہ کچھ اس سے کم ہو سکتا ہے. جو بھی خدا کرتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں. جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا, اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا, اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. دیکھیں یہ جو بات لکھی ہے نا کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں, اگر انسان اس سارے سلسلے سے باہر نکل جائے تو پھر انسان جو ڈرتا ہے وہ بھی
نہیں ڈرے گا. حالے تو پھر بھی لوگ کچھ خدا دا خوف کر لیتے ہیں, کہتے نہیں خدا دا خوف کر یار. ایک دوسرے کو بھی ہم کہتے ہیں, تو ابھی تو پھر بھی لوگ کچھ خدا کا خوف کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس سارے نظام سے انسان باہر نکل جائے تو پھر وہ بالکل بھی کیا کرے گا, خدا سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرے گا. اور لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ خدا کا کیا رکھتا ہے, خوف رکھتا ہے, احترام رکھتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں زبور 110 اس کی 111 اس کی 10ویں آیت. زبور 111 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے, اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں, اس کی ستائش اب تک قائم. ہی خدا کا فضل ہے کہ یہ سارا سسٹم اس طرح سے ہے اور ہم خدا سے کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے. فلپیوں 2:12 میں بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے. پس اے میرے عزیزو, جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو, اسی طرح سے اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. اچھا 16ویں آیت میں لکھا ہے, پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے. تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا, کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے. میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں. اچھا یہ جو 16ویں 17ویں آیت ہے, اس میں بیسیکلی وہ بیان کر رہا ہے کہ جس چیز کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی. یعنی جس چیز جو نظام ایک چل رہا ہے جیسے اس کو چلنا چاہیے وہ ویسے نہیں چلتا, کیونکہ وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے مطلب کی تلاش کر رہا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, بدکار کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ آج بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اس بات کا یقین ظاہر کرتا ہے کہ آخرکار سب کو خدا کے حضور میں کیا ہوگا, جواب دینا ہوگا. اور یہ ہماری تعلیم بھی ہے. یہ دیکھیں وائز کبھی کبھی جو بالکل دنیاوی لحاظ سے بات کرتا ہے, بالکل ایک الگ پرسپیکٹو میں, اور پھر کبھی کبھی وہ ابدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے. لیکن یہ آپ کو آیات سے سمجھنا ہوگا کہ اب وہ کس پرسپیکٹو میں گفتگو کر رہا ہے. 18ویں آیت میں لکھا ہے, میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں, کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے. ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے, جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے. ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے, اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں, کیونکہ سب بتلان ہے. لو آ گیا واپس ہو پھر ہوتے نے کیا کوئی کسی شاید کوئی مطلب نہیں ہے. حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اگر ابدیت کو ہم مد نظر نہ رکھیں تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کو موت کیا کرے گی, اینڈ کر دے گی, دونوں کو اینڈ کر دے گی, لبڑے نہیں کوئی بھی. سو اگر آپ ابدیت کو زمین کے اوپر آفتاب کے نیچے یعنی انڈر دا سن اگر آپ ابدیت کے بغیر دیکھیں گے تو کسی میں کوئی مطلب اور مقصد آپ کو نظر نہیں آئے گا. آگے لکھا ہے, سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں, سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں. یعنی سب کا انجام کیا ہے, ایک ہی ہے. کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے. اچھا اس سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں کہ شاید حیوان کی کیا ہوتی ہے, روح ہوتی ہے. تو اگر آپ پورے صرف ایک آیت نکال کے پڑھیں گے تو پھر تو تانوں بھی وہی لگنا کہ پتہ نہیں حیوان دی بھی شاید روح ہوندی, کیونکہ سلیمان کہہ رہا ہے کہ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر کو جاتی ہے اور حیوان کی نیچے کو. ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں, مثال 15 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پتال میں اترنے سے بچ جائے. اچھا یہ اوپر کو جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لکھا ہے نا کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح نیچے, اوپر کو جانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے سورس کے پاس, یعنی جہاں سے وہ آئی ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت دیکھیں. دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس کی خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا. دوبارہ پڑھتا ہوں, مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع
کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا۔ کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یوحنا 5، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ سو دو قیامتیں ہیں، ایک نیکوں کی ہے اور ایک بدی کی ہے۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے حوالے پڑھنے کا کہ یہ جو بھید ہے یہ ہمیں کب پورے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے؟ نئے عہد میں۔ آفٹر لائف کا جو بھید ہے، اس زمینی زندگی کے بعد کی زندگی کا جو بھید ہے، یہ کب ہم پر عیاں کیا گیا؟ نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے لیکن بڑی دھندلی سی پکچر ہے۔ بڑی کیا ہے؟ دھندلی سی پکچر ہے۔ آپ پورا پرانا عہد پڑھیں، نئے عہد کو آپ نے کوئی حوالہ یوز نہیں کرنا، پورا پرانا عہد نامہ پڑھ لو، بڑی دھندلی سی تصویر آپ کے سامنے آئے گی آفٹر لائف کو لے کر۔ بہت کم بتایا گیا ہے، بہت ہلکی سی تعلیم پائی جاتی ہے، بہت کم بتایا گیا ہے، اس بھید کو مکمل طور پر کھولا نہیں گیا۔ لیکن یہ بھید کہاں پر کھولا گیا ہے؟ نئے عہد میں کھولا گیا ہے۔ نئے عہد میں اس کی تفصیل، اور اتنی زیادہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کب یسوع آئے گا، کب آسمان، although کہ جتنی اب بھی ہمیں ویسے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو، اتنی اب بھی نہیں ہے۔ مطلب انسان تو کہتا ہے نا کہ اور سارا کچھ پتہ چل جائے وہاں پہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن پرانے عہد کے مقابلے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں خاص طور پر اس شہر تک کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ کتنا بڑا شہر ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا، اور ہم کس طرح سے برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور یہ ساری باتیں بڑے کھلے الفاظ میں نئے عہد میں بیان کی گئی ہیں۔ پرانے عہد میں یہ تعلیم اتنی اوپن نہیں ہے، یہ تھوڑی دھندلی سی تعلیم ہے، یعنی اس کو کلیئر پکچر میں دیکھنا مشکل ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کو دیکھنا مشکل ہے۔ سو جب وائز کہتا ہے، وائز کے پاس بھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانوروں کے اندر روح ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر روح نہیں ہوتی۔ جانوروں کے اندر روح اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ روح کیا ہے؟ ایٹرنل ہے۔ روح کیا ہے؟ ایٹرنل۔ ان کے اندر زندگی کا دم ضرور ہے، یعنی جس کو ہم ایک سول کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، ان کے اندر زندگی کا دم ضرور ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ روح اگر ہوگی تو پھر روح ایٹرنل ہوگی، کیونکہ روح کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے، اور وہ ابدی ہے۔ روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، انسان کی روح کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں بنایا تو بالکل ہے، لیکن روح کی بات کر رہے ہیں کہ روح ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر بھی خدا کی روح نہ ہوتی، خدا کا دیا ہوا روح نہ ہوتا، تو اس سے کیا ہوتا؟ پھر انسان بھی جانوروں ہی کی طرح ہوتا۔ لیکن چونکہ انسان خدا کے امیج پر بنایا گیا ہے، اس خدا نے انسان کے اندر جس سے ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسپرٹ کیا ہے؟ جو خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے، جو ڈیڈ تھی لیکن جس کو پھر نیا بنایا گیا۔ خیر، اگر جانور کے اندر روح ہوگی تو پھر جانور کی بھی کوئی نہ کوئی ابدیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر جو جانور مرے گا، تو یہ ہندو کانسیپٹ ہے، ویسے ہمارا نہیں ہے، لیکن ہندو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جانور ہیں وہ باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب جانور کوئی مرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی کوئی آفٹر لائف ہوگی، اس کا بھی کوئی فیصلہ ہوگا، اس کی بھی کوئی نیک اور برے اعمال ہوں گے، کچھ نہ کچھ نجات کا پھر اس کا بھی بندوبست ہوگا۔ تو ویسے جی جانوراں دی روحاں ہوندیاں نا، تو جنہیں جانور ہے نے دنیا 'چ میرے خیال 'چ وہی ہونیاں سی کیا خیال ہے؟ کیونکہ کروڑوں اربوں کہنا بھی کم ہے، اور جانور پھر آپ جب جانور شروع کریں گے نا، تو جانور آپ کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے پلانک سے، جو لیونگ آرگنزم ہے، وہاں سے جانور شروع ہو جاتے ہیں۔ جراثیم تو بہت بڑا ہے، ایک جراثیم تو بہت بڑا ہے، اس سے چھوٹے جانور بہت زیادہ ہے۔ ہاں، جو وائرس ہے یہ بھی بہت بڑا ہے، اس سے چھوٹے بہت زیادہ ہے۔ تو تسی سوچو پھر ہر وائرس دی ایک شخصیت ہونی سی، ہر وائرس دا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا، ہر جراثیم دا کوئی فیصلہ ہونا، اگر ان کے اندر روح ہوتی تو
لیکن ایسا نہیں ہے، نہ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، نہ بائبل اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر مچھلیوں سے لے کر کیڑے مکوڑوں سے لے کر جراثیم سے لے کر وائرس سے لے کر پھر ہر چیز کے اندر کیا ہونی تھی؟ روح ہونی تھی۔ پھر اسی یہ نہیں سا فیصلہ کر سکتے گھوڑیاں دے اندر کتیاں دے اندر تے ہے جراثیماں دے اندر روح نہیں ہوندی، کسی کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے اندر روح ہوتی تو ان کو مارنا کیا ہوتا؟ قتل کرنا ہوتا، اور پھر ان کی کبھی بھی کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خیر میں ایویں دلیلاں دین ڈیا کو عقل ہی نہیں مانتی، لاجک ہی نہیں مانتی، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر روح ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر بات پیش کی گئی ہے، ایک فیکٹ کے طور پر بات پیش نہیں کی گئی ہے۔ اور آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی؟ یہ سٹیٹمنٹ فیکٹ نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ فیکٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے جو کہ ایک تھاٹ کو کیا کرتا ہے؟ اوپر لے کر آتا ہے، مطلب پیش کرتا ہے۔ بس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اور اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ اب وہ پھر کہاں پر واپس آ گیا؟ اپنے اسی کیریکٹر میں، انڈر دا سن وداؤٹ ایٹرنٹی، کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ جو کچھ انہوں زمین تے لبا انہوں کی کرے؟ انجوائے کرے۔ اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی ہے جو بھی ہے، تو بس جو کچھ کر سکتے ہیں انجوائے کرو، مر تو جانا ہی ہے پھر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ خالی ہیں ان کی زندگیاں۔ آخری آیت میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ اسی پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہے، انڈر دا سن، زمینی پرسپیکٹو میں، کہ اگر ایٹرنٹی کو اگنور کر دیا جائے تو پھر یہی ہے کہ جو کچھ ہے تاڑے کو انہوں انجوائے کر لو، کیونکہ تسی کی کرنا بالآخر مر جانا ہے، اور ونس تسی مر گئے تو تانوں یہ بھی نہیں پتہ لگنا کہ تاڑے بعد کی ہویا۔ اچھا اس میں ایک جو میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور اکثر لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے دماغ پر، یا ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے دادا جی خواب چاہے ایسی تو مینوں آد آس رہے سی، یا میری والدہ مجھ سے ملتی ہیں، یا میرا باپ مجھ سے ملتا ہے خوابوں میں آ کے۔ یہ بیبلیکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے، یہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بائبلی بات نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے آپ کے خواب میں آتا ہے اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ انفارمیشن دیتا ہے، چاہے وہ انفارمیشن زمین کے تعلق سے ہو، آپ کے رشتہ داروں یا آپ کی زندگی کے تعلق سے ہو، یا وہ انفارمیشن آسمان کے تعلق سے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نارملی ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں، ہمارے اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ بہت وائڈ ہے، وائڈ ان اے سینس کہ بہت سوچتا ہے، تو وہ سوچ کے نا بہت ہی اگے نکل جاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔